اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اس رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار اور روز جزا کا مالک ہے۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو انفارمیشن میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ بہت زیادہ مجھے اچھی لگی کہ ہم لوگ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا یہ دلچسپی ضرور ہوتی ہے ہر ایک کو جاننے کی کہ یہ شروع کیسے ہوا۔ تو شام غریبہ کے متعلق جب مجھے یہ انفارمیشن ملی تو میں نے کہا میں آپ سے بھی شیئر کروں کہ شام غریبہ کا کس طرح سے پہلے شام غریبہ کا انعقاد کس طرح سے ہوا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ 1927 میں لکھنؤ میں ایک حکیم صاحب تھے جنہیں نے یہ شام غریبہ کا انعقاد کیا سب سے پہلے، کیونکہ وہاں پہ بھی یہی ہوتا تھا کہ ہر جگہ جیسے کہ ایک تھا کہ جلوس ہوئے اور سب نے تعزیے یا جو کچھ ہوتا تھا وہ ایک جگہ تھی لکھنؤ میں تال کٹورے کے نام سے، وہاں پہ وہ دفنا دیا جاتا تھا اور گھر آ کے سب لوگ فاقہ شکنی کر لیتے تھے۔ اس کے بعد ایک روٹین میں ظاہر ہے وہ رات کے تھکے دن کے تھکے وہ اپنے سو گئے یا پھر اپنے آپس میں بات چیت، ایک نارمل سی ایک لائف ہوتی تھی۔ انہی نے اس بات کو بہت زیادہ محسوس کیا، انہی نے سوچا کہ اب تو غم جو ہے نا وہ سب سے بڑا وقت تو یہ ہے، تو یہ کس طرح سے ہے کہ ہم نے فاقہ شکنی کی، اور انسان کی ایک فطرت بھی ہوتی ہے کہ جب وہ شکم سیر ہو جاتا ہے تو غم جو ہے نا اس کا وہ اس طرح سے نہیں رہتا۔ انہی نے کہا نہیں ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ انہی نے پھر سب سے پہلے انہی نے اپنے گھر میں اس مجلس کا انعقاد کیا، اور اس کو جب مجلس کا انعقاد کیا تو ظاہر ہے اہل لکھنؤ کا ایک مزاج بھی تھا کہ ہم ایک شاعرانہ مزاج بھی تھا کہ یعنی اس کا کوئی ہم نام رکھیں، تو انہی نے جو پہلے کی شامیں ہوتی تھیں ان کو کہا جاتا تھا شام شہیداں، تو انہی نے اس کا نام رکھا شام غریبہ، غریبوں کی شام۔ ظاہر ہے سب کچھ لٹ چکا، سب ختم ہو گیا، خیمے تاراج ہو گئے، خیمے جل گئے، تو انہی نے اس کا نام شام غریبہ رکھا، اور یہ نام اتنا مقبول ہوا کہ آج دنیا میں گوشے گوشے میں یہ شام غریبہ منائی جاتی ہے، اور یہ اتنی زیادہ فطرت سے قریب ہے کہ ہر شخص ایک عجیب اس پہ حزن و ملال چھا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک خاص تبرک بھی انہی نے تیار کیا کہ ایک یعنی ان کے ذہن میں ایک وہ تھا کہ چونکہ خیمے جل چکے اور کچھ کھانے کو نہیں ہے تو ایک وہ تھا کہ شاید خیموں میں تھوڑا بہت اناج ہو، تو وہ اناج بھن گیا، تو انہی اس کے لیے ایک تبرک تیار ہوا جسے ستنجہ کہتے تھے، 7 طرح کے اناج بھون کے اور وہ تبرک تقسیم کیا گیا، اور چادریں ہٹا دی گئیں، نیچے سب لوگ بیٹھے، چراغ گل کر دیے گئے، اور اس طرح سے یہ سب سے پہلی مجلس 1927 میں منعقد ہوئی، اور یہ مجلس پھر اتنی زیادہ مقبول ہوئی کہ آج دنیا کے کونے کونے میں شام غریبہ کے نام سے یہ مجلس کا انعقاد ہوتا ہے۔ چاہے آپ دنیا کے کہیں پہ بھی دیکھ لیں، جہاں پہ بھی شیعان حیدر کرار موجود ہیں وہاں پر یہ مجلس لازمی طور پر منعقد کی جاتی ہے۔ اور دیکھیے ہر رسم ہر رواج برا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا انعقاد کا طریقہ آج یہ اتنی زیادہ مقبول کیوں ہے، کیونکہ یہ حقیقت سے قریب ترین تھی، اس لیے اس کو آج کتنے یعنی سال ہو گئے اسی طرح سے منایا جا رہا ہے، تقریباً 1 صدی پہلے یہ شروع ہوئی تھی۔ تو یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن تھی، اگر اچھی لگے تو لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ